سید متین احمد ٹی ٹی پی اقلیتی رہنما، صوفی خیر الدین صدر مجلس یونائیٹڈ فیڈریشن اور ابرار حسین کے ساتھ ٹی ایس اردو اکیڈمی کے سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کی اور ٹی ایس اردو اکیڈمی کے پروگراموں کے بارے میں پوچھا۔ اردو گھر کا افتتاح ہوا، اردو اکیڈمی کے فنڈز لیکن اردو ہی غائب، کے ٹی آئی نے افتتاح کیا، صدر نشین اردو اکیڈمی بھی موجود تھے، کسی نے توجہ نہیں دی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے فرزند اور ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کے حلقہ اسمبلی میں ہی جب اردو زبان کے ساتھ انصاف نہ ہو اور اردو اکیڈمی کے پروگرام میں ہی اردو کو نظر انداز کیا جائے تو تلنگانہ میں اردو کی ترقی اور اس سے انصاف کی امیدیں رکھنا کس حد تک درست ہوگا؟ حکومت کی جانب سے ایوان اسمبلی ہو یا اسمبلی کے باہر بار بار اردو زبان کی ترقی اور اسے ریاست میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیے جانے کے علاوہ اردو آفیسرز کے تقررات کے دعوے کر کے حکومت میں شامل افراد خود کو اردو زبان کے چیمپئن قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ریاست میں اردو کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اردو اکیڈمی کی کارکردگی ایسے صدر نشین کے حوالے کی گئی ہے جن کے پاس اردو اکیڈمی کے دفتر میں دستیاب رہنے کا وقت تک نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، اس وقت ہم ریاست تلنگانہ کے اردو اکیڈمی کے مرکزی دفتر میں ہیں اور یہاں پر آج کا ہمارا دورہ کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ کل یعنی 8 مارچ کو شہر حیدرآباد کے ایک معروف اور معتبر اخبار میں ایک نیوز شائع ہوئی تھی سلسلے کے تعلق سے۔ وہاں پر اردو گھر اور اردو کے لیے اور اس کے ساتھ شادی خانہ تعمیر کیا گیا، اور جس میں ہمارے اردو اکیڈمی کے چیئرمین صاحب بھی موجود تھے اور جناب کے ٹی آر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اردو اکیڈمی کے وہاں پر اردو گھر نام اردو گھر ہے اور اردو کے لیے یہ وہاں کے شادی خانہ تعمیر کیا گیا، لیکن وہاں پر تقریب میں کسی بھی مقام پر اردو زبان کا استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ ہماری ریاستی حکومت اردو کی ترقی کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے اور بیوقوف بناتے آ رہی ہے کہ ہم اردو کو جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں، اردو اکیڈمی کو فنڈ جاری کر رہے ہیں۔ تو آج صبح میں چیئرمین اردو اکیڈمی جناب خواجہ مجیب الدین صاحب سے میں نے فون پر ربط پیدا کیا اور ان سے سوال کیا کہ سلسلے میں جو اردو گھر تعمیر ہوا ہے، جو شادی خانہ تعمیر ہوا ہے، وہاں پر اردو زبان کا استعمال کیوں نہیں ہوا؟ تو خواجہ مجیب الدین صاحب، میں نام اس لیے بول رہا ہوں، آپ ذہن میں انہوں مسلمان ہیں، میں یہ بھی بولوں کہ نام سے انہوں مسلمان جو ہے نا ہم کو نظر آ رہے ہیں، لیکن آج جو میری فون پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ اردو گھر اور شادی خانہ اردو اکیڈمی کے کسی فنڈ سے تعمیر نہیں ہوا، اکیڈمی سے ایک پیسہ نہیں گیا، وہاں کے مقامی لوگوں نے 80 لاکھ روپے چندہ کیا۔ یہ کس کے الفاظ ہے؟ اردو اکیڈمی کے چیئرمین کے الفاظ ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے، اب میں اس کو وائرل کروں گا، ان کی ریکارڈ موجود ہے، اب میں وائرل کروں گا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ ایڈوانس باتیں کرتے ہیں، تحقیقات نہیں کرتے، آپ تحقیق کرو کہ اردو اکیڈمی سے کوئی فنڈ گیا کیا تعمیر کے لیے؟ نہیں گیا۔ بحیثیت صرف ایک مہمان کے مجھے جو ہے نا بلایا گیا تھا اور بحیثیت مہمان کے میں گیا تھا، اور اردو اکیڈمی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہے۔ تو ہم اردو اکیڈمی میں یہاں پر آئے اور وی کرشنا جو سپرنٹینڈنٹ ہے، ہم نے ان سے ملا اور ان سے ہم اس بات کی تحقیق کیے کہ کیا اردو اکیڈمی کی جانب سے اس اردو گھر کے لیے کوئی فنڈ دیا گیا؟ تو یہ جو ہے نا رپورٹ ہے، یہ اس کا جیو نمبر ہے، یہ 2018 ہے، یہ سلسلہ، اور یہاں پر دیکھیے آپ اردو گھر اور شادی خانہ، یہ یہاں ہے 2014 کا ایک جیو ہے، 2018 کا ہے، اور 45 لاکھ روپے یہاں پر جاری کیے گئے اردو اکیڈمی سے۔
اور اب اس وقت ہم اردو اکیڈمی میں ہیں اور ہم جو ہے نا سپرڈنٹ سے لیٹر حاصل کیے ہیں. تو کیا میں یہ خواجہ مجیب الدین کو مسلمان سمجھوں یا آپ سمجھیں گے؟ میں عوام سے سوال کر رہا ہوں، کیا یہ اپنی سیٹ کے لیے اپنی مادری زبان اور اپنی قوم کو یہ گمراہ کر رہے ہیں یہ؟ ہاں، اور اتنی جو ہے نا جرأت مندی سے مجھ سے فون پہ بات کیے کہ آپ لوگ چھوٹی سی بات کا جو ہے نا اڑا دیتے ہیں، آپ تحقیق کیجیے. آپ تو ہم اس تحقیق کے لیے یہاں پر آئے تو یہ جو ہے نا پکا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور یہاں کے ہم سپرڈنٹ کے ہاتھ سے لیے ہیں، وہ بھی فوٹو آپ کے سامنے جو ہے نا وائرل ہوں گی. تو کیا ایک ذمہ دار پوسٹ پر رہنے کے بعد خواجہ مجیب الدین صاحب، سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ خواجہ مجیب الدین یہ اردو میڈیم سے تعلیم یافتہ ہے، ان کو اردو اکیڈمی میں بٹھا دیا گیا. اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، اور اوپر سے ایک محاورہ ہے چوری سو چوری اور سینہ زوری. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کرو، آپ تحقیقات کرو، آپ لوگ ایڈوانس بات کرتے ہیں. یعنی مجھے انہوں جو نا دھمکی وائرل کر رہا ہوں، میں وہ وائرل کر رہا ہوں، اور ہمارے شہر کے ایک معروف اخبار کی جو ہے نا خبر کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے ہو، اور وہ کہہ رہے وہ اخبار والے لکھ لیے ہوں گے، غلط ہے، وہ ان کے الفاظ غلط ہے، وہ نیوز جھوٹی ہے. تو پھر میں وہ نامہ نگار سے بھی فون پر بات چیت کیا میں، اور پھر ان کو جو ہے نا کسی نیوز کی وہ لوگ ڈالیے، میں کیا کروں؟ تو آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہے، اردو اکیڈمی کے تعلق سے نیوز شائع ہوئی ہے، اگر غلط ہے تو آپ میں دم ہے، آپ سچے ہیں تو اس کی تردید کرو آپ. تو آپ کی خلئی تو یہاں کھل گئی جھوٹ کی، آپ جھوٹے ہیں. آپ ایک جو ہے نا ایک مسلمان جو نام رکھ لیے ہیں خواجہ مجیب الدین، آپ دھبا ہے اس کے لیے. کتنا سینہ زوری سے آپ جو ہے نا بات کیے میرے سے. اب یہ پورا جو ہے نا ویڈیو جو ہے نا وائرل ہوں گا. میں حکومت تلنگانہ کی سیف صاحب سے کہتا ہوں اس چیئرمین کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے اور اردو داں کو جو ہے نا یہاں پر تقرر کیا جائے. اب ہم اس چیئرمین کو برداشت نہیں کریں. سامنے آ گیا ہے 45 لاکھ روپے اردو اکیڈمی سے جاری ہوئے اور یہ شخص لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیسہ نہیں دیا گیا. تو کیا اب یہ ان کو مسلمان سمجھ کے یقین کرنا ان کی بات پر؟ یہ مجھ سے دیکھا ثبوت ہے، یہ میرے گھر کا نہیں ہے، اس وقت ہم یہاں موجود ہیں. تو میں حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جھوٹے شخص کو اس اردو اکیڈمی کے چیئرمین شپ سے ان کو برخاست کیا جائے اور جو ہے نا ایک اردو دار جو ہے نا تقرر کیا جائے. اب انہوں MLC کی لائن میں بھاگم بھاگے تو ان کو کیا کرنے کا ہے، لیکن ایسے جھوٹے شخص کو حکومت کے کسی بھی جو نا پوسٹ پر بٹھانا یہ جو نا مسلمانوں کی توہین ہے. اور اب ہم ان کا انہوں چاہے MLC بننے دو یا منسٹر بننے دو، کچھ بھی بننے دو، اب ہم ان کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں کہ ان کی سینہ زوری جھوٹ پہ بھی جو ہے نا اتنا جھوٹ جو سامنے بتائے ہیں، اب ہم اس کو پورا عوام کے سامنے ان کا لاتے رہیں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ چیئرمین صاحب آتے نہیں، تنخواہ جو ہے نا کس پہ اٹھا رہے ہیں آپ؟ پبلک کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ، آپ ہمارے ملازم ہیں آپ. تنخواہ اٹھاتے ہو، گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لے، تنخواہ تمہارے جو نا جسم کو لگیں گے تمہارے یہ. اب ہم ان کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں. میں 15 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، اگر 15 دن میں چیئرمین کو برخاست نہیں کیا گیا ہم یہاں پر جو نا احتجاج کریں گے.